اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صافات آیت نمبر 114 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ بِالنُّبُوَّةِ اور یقیناً ہم نے احسان کیا ہے موسیٰ اور ہارون پر نبوت کے ذریعے وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا بنی اسرائیل من الکرب العظیم اور ان دونوں کو نجات دی اور ان کے قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو بڑی تکلیف سے ای استعباد فرعون ایاہم یعنی انہیں فرعون کے غلام بنانے سے یعنی فرعون ان کا غلام بنایا تھا اس سے نجات دے دی وَنَصَرْنَاهُمْ عَلَى الْقِبْطِ اور ہم نے ان کی مدد کی قبط پر فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ تو وہی لوگ غالب ہو گئے تھے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو دیا تھا مستبین کتاب واضح کھلی ہوئی کتاب البلیغ البیانی البلیغ البیانہ واضح بیان والی کتاب یعنی بیان میں پہنچی ہوئی فیما اتی بھی من الحدود والاحکام اس میں جس کے ذریعے وہ لائی گئی ہے یعنی حدود اور احکام اور اس کے علاوہ کے ذریعے یعنی اس میں جو حدود اور احکام وغیرہ وغیرہ تھے ان تمام کے بارے میں انتہا کو پہنچی ہوئی جامع کتاب تھی اور وہ تورات ہے وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی صراط کی یعنی سیدھے راستے کی اور ہم نے ان دونوں کو اور ہم نے چھوڑا وَتَرَكْنَا أَبْقَيْنَا عَلَيْهِمَا اور ہم نے چھوڑا باقی رکھا ان دونوں پر آخرین میں بعد والوں میں اچھا ذکر ثناء حسنا اچھی تعریف سلام منا سلامتی ہو ہماری طرف سے موسیٰ پر اور ہارون پر یقیناً اسی طرح جیسا کہ ہم نے ان دونوں کو بدلہ دیا احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں انہما من عبادنا المؤمنین بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وان الیاس حمزے کے ساتھ اس کے شروع میں اور چھوڑنے کے ساتھ یعنی ان الیاس یعنی یا ان الیاس دونوں بھی صحیح ہے لمن المرسلین بے شک رسولوں میں سے تھے کہا گیا ہے کہ ہوا ابن اخی ہارون اخی موسیٰ وہ ہارون جو کے بھتیجے تھے جو موسیٰ کے بھائی تھے عجیب و غریب ہے ہارون کے بھتیجے تھے جو ہارون موسیٰ کے بھائی تو موسیٰ کے بھائی ہارون کے بھتیجے ہیں یعنی موسیٰ کے بھتیجے نہیں ہیں کیا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے ہارون سگے بھائی نہیں تھے ہوں گے سوتلے وتلے تھے ہوں گے تو ان کے جو دوسرے بھائی تھے ان کے بھتیجے تھے ہوں گے ایسا سمجھ میں آ رہا وہ موسیٰ ہارون کے بھتیجے تھے جو موسیٰ کے بھائی ہیں وہ ارسل الی قوم بالبک وہ اپنے بالبک نے بنا بالبک وہ بالبک اور اس کے آس پاس کی قوم کی طرف بھیجے گئے بالبک کی قوم اور اس کے آس پاس نواحی بولے تو آس پاس یہ جو ہے منسوب ہے اذکر مقدر سے سمجھ گئے جہاں پر بھی از آتا ہے اس سے پہلے اذکر نکالنا پڑتا ہے یاد کرو جبکہ کہا ہے انہوں نے اپنی قوم سے الا تتقون اللہ کیا تم نہیں بچتے اللہ سے اللہ کا تم لحاظ نہیں کرتے اتدعون بعلا کہ تم بعل کی پوجا کرتے ہو تو یہ بعل جو ہے ان کے بت کا نام تھا اسی نام سے بعل بک قرار دیا گیا ہے سنمن یہ بعل جو ہے ان کے بت کا نام ہے جو سونے کا بنا ہوا تھا وہ بھی سمی البلد اور اسی سے شہر کا نام رکھا گیا جو منسوب کیا گیا بک کی طرف بک کی طرف با کا بال بک کا بت بولے ایسا بک کا بت ہو گئے بعد میں بال بک شہر کا نام بن گیا اتعبدونہ یعنی تم اس کی عبادت کرتے ہو وتذرون اور تم چھوڑتے ہو احسن الخالقین بہترین پیدا کرنے والے کو کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے اللہ ربکم ربکم ربا تینوں جگہ رفع بھی پڑھا گیا ہے نصب بھی پڑھا گیا ہے ہم جو پڑھتے ہیں نصب کی عبارت پڑھتے ہیں نا اللہ ربکم اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے والے باپ داداؤں کا برفع الثلاثه تینوں رفع کے ساتھ علی ازماری ہوا کی ضمیر کے ساتھ ہوا کو مضمر مان کر ہوا کو کیا مطلب ہوا اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین ہوتا وبنسبها علی البدل من احسن اور اس کے نصب پر احسنہ کے بدل کے ساتھ وتذرون احسن الخالقین احسنہ کا بدل اگر لے لیں تو اللہ ربکم وربا اللہ پہ بھی نصب آئے گا ربا پہ بھی نصب ربا پہ بھی نصب آئے گا فکذبوہ تو انہوں نے ان کو جھٹلایا فإنہم لمحضرون یقیناً بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے کہاں پر آگ میں سلام منا
ہاں نہیں الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے بندوں کے جو خالص کیے ہوئے ہیں یعنی مومنین ہیں ان میں سے، فإنهم نجوا منها، تو بے شک وہ اس سے نجات پا گئے، وترکنا علیہ فی الاخرین ثناء حسنا، اور ہم نے چھوڑا ان پر بعد والوں میں اچھی تعریف، بعد والوں میں اچھا ذکر، سلام منا، سلامتی ہو ہماری جانب سے الیاسین پر، ابھی الیاسین کہاں سے آ گئے، وہاں پہ الیاس تھے اب الیاسین ہو گئے۔ ایک بہت اچھی عربی کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ کسی ایک کی طرف منسوب کر کے پوری قوم کو جو ہے انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس لفظ کو جمع لایا جاتا ہے، اس لفظ کو کیا لایا جاتا ہے جمع، جیسے محلب کسی کا نام ہے، کسی کا نام کیا ہے محلب، تو اس کی پوری قوم کو محلبین بولتے تھے، سمجھ میں آ گیا نا؟ جیسے مثال کے طور پر ان کا نام ہے جاوید، اب ان کی قوم کو جاویدین، سمجھ میں آ گیا، غامد غامدین، سمجھ، قادیانی قادیانین، سمجھ میں آ گیا ایسا۔ تو الیاسین پر ہوا الیاس المتقدم ذکرہ، جو الیاس ہے جن کا ذکر پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے، وقیل اور کہا گیا ہوا من آمن معہ، وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے، الیاسین بولے تو وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے، فجمعوا معہ تغلیبا، تو جمع لایا گیا ہے ان کے ساتھ تغلیب کے طور پر، غلبہ دینے کے طور پر، جیسا کہ ان کا قول ہے، یعنی عربوں کا قول ہے محلب کے لیے، اور ان کی قوم کے کیا بولتے ہیں محلبون بول دیتے ہیں، محلب کے لیے اس کی قوم کا جب ذکر آتا ہے تو محلبون۔ وعلی قراءۃ آل یاسین، ایک قراءت تو یہ ہے، دوسری قراءت آل یاسین ہے، آل یاسین ہے مد کے ساتھ، یعنی ال کے بجائے آل ہے، ای اہلہ، یعنی اس کی مراد یعنی ان کی اہل، آل یاسین بولے تو اہل یاسین، پھر اس وقت میں یاس سے مراد کیا ہے الیاس، یاسین سے مراد کیا ہوگا الیاس، المراد بھی الیاس، اس سے مراد الیاس رہیں گے یہاں بھی۔ خلاصہ کیا ہوا، چاہے الیاسین پڑھو آل یاسین پڑھو، دونوں میں حضرت الیاس علیہ السلام ہی مراد ہے۔ انا کذالک، بے شک اسی طرح جیسا کہ ہم نے ان کو جزا دی ہے، محسنین کو جزا دیں گے، وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد کس کا ذکر ہے، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، اذکر یہاں پر بھی اذکر مقدر رہتا ہے، یاد کرو جبکہ ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو تمام کو، الا عجوزا، سوائے بڑھیا کے، کون ہے وہ بڑھیا، بیوی ہے، فی الغابرین، باقی رہنے والوں میں سے، کیا مطلب الباقین فی العذاب، عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے، اسی وجہ سے غابر باقی رہنا ہلاک ہونے کو بھی غابر بولتے ہیں۔ ثم دمرنا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا بعد والوں کو، دوسروں کو، کون ہے دوسرے، کفار قوم، یعنی ان کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی بیوی کو چھوڑ کر، بقیہ سب کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، اور بے شک تم ضرور گزرتے ہو ان پر، کہاں پر، ان کے نشانات پر، ان کے آثار پر اور ان کی منزلوں پر، تمہارے سفروں میں، مصبحین، صبح کے وقت میں، یعنی جاتے وقت میں صبح ہوتی تھی، آتے وقت میں شام ہوتی تھی، وہیں سے وقت الصباح یعنی بالنہاری، صبح کے وقت میں یعنی دن کے وقت میں، وباللیل، اور رات کے وقت میں بھی، رات میں بھی واپس ہوتے تھے نا عرب اس زمانے میں بھی، موسم کے حساب سے، سردیوں کے موسم میں رات میں نہیں چلتے تھے، گرما کے موسم میں دن میں نہیں چلتے تھے، کیونکہ دن میں چل نہیں سکتے، بہت سخت گرمی رہتی، پڑاؤ ڈال کے کیا کرتے آرام کر لیتے، اور رات کے وقت میں، افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے، یا اہل مکہ، اے مکہ والو، ما حل بہم، جو چیز ان کے ساتھ اتری، جو چیز کیا ہے وہ عذاب، فتعتبرون بہ، کہ تم ان سے عبرت حاصل کرتے، وَإِنَّ یونس، تفصیلی ذکر آ رہا ہے، اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اذ ابق، جبکہ وہ بھاگ گئے، ابقا کس کو بولتے ہیں، بگوڑے غلام کو بولتے ہیں آبق، بگوڑے غلام کو کیا بولتے ہیں آبق، یہاں پر وہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، جبکہ وہ ہرب، بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ بول سکتا، اپن نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ بھی کوئی غلام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو بول سکتا ہے، ہرب، جبکہ وہ بھاگے، الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف، السفینۃ المملوءۃ، ایسی کشتی جو بھری ہوئی ہے، فلک حالانکہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں جمع نہیں ہے، ایک ہی ہے لیکن بہت بڑی تھی، اس واسطے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اس کا واحد کچھ بھی نہیں ہے، فلک کا واحد نہیں ہے، فلک جمع ہی استعمال ہوتا ہے، ہاں اس کا واحد سفینہ سے، بھری ہوئی کشتی، حین غاضب قومہ، جبکہ وہ اپنے قوم پر غصہ ہو گئے، لما لم ينزل بهم العذاب، جبکہ نہیں نازل ہوا ہے ان پر عذاب، الذی وعدہم بہ، جس کا کہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا، ہوا کیا تھا، یونس علیہ السلام جو ہے قوم کو وعدہ کر دیے تھے کہ تم میری بات نہیں مان رہے، عذاب آنے والا ہے، اللہ نے عذاب کی جو ہے اطلاع دے دی تھی، اشارہ دے دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، حکم کا انتظار کرنے سے پہلے ہی چلے گئے، یہ ہوا تھا، قوم سے غصہ ہوئے، وجہ ہے، عذاب کی وعدہ وعید سنائے، وہ بھی وجہ ہے،
لیکن اللہ کے حکم کا انتظار نہیں فرمایا، یہ بجا نہیں تھا، یہ بجا نہیں تھا، وہ ہوا قصہ۔ فرکب السفینہ، پھر وہ کشتی میں سوار ہو گئے، فوقت فی لجۃ البحر، وہ سمندر کے بیچ میں ٹھہر گئی، وہ کشتی چلتے چلتے سمندر کے بیچوں بیچ ٹھہر، لجۃ البحر بولتے ہیں سمندر کے درمیان، سمندر کی لہروں میں درمیان میں۔ فقال الملاحون، تو ملاحون نے کشتی بانوں نے کہا، اس کو اردو میں بولتے ہیں نا خدا، کیا بولتے ہیں نا خدا۔ وہ زندہ دل اسماعت کے اوپر پہلے ایک شعر آتا تھا، آج کل نہیں آ رہا، زندہ دل اسماعت کے اوپر اندر پیپر رہتا تھا، اس کے اندر ایک شعر رہتا تھا، کیا رہتا تھا اس کے اندر؟ لاکھ طوفان ہے تو کیا ڈر ہے، رب نگہبان ہے تو کیا ڈر ہے، دبائی تھی، لاکھ طوفان ہے تو کیا ڈر ہے، رب نگہبان ہے تو کیا ڈر ہے، لاکھ طوفان ہے تو کیا ڈر ہے، جس کی کشتی کا نا خدا ہے خدا، جس کی کشتی کا نا خدا ہے خدا، لاکھ طوفان ہے تو کیا ڈر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ بہت شاندار ہے نا۔ تو نا خدا بولتے ہیں اردو میں ملاح کو، کشتی چلانے والا، کشتی بان۔ تو ملاحون نے کہا یہاں ایک بھگوڑا غلام ہے اپنی آقا سے، تو ظہیر القرا، اس کو قرا ظاہر کر دے گا، فساہم، تو قرا ڈالا، فساہم بولے تو قرا ڈالا، قار اہل السفینہ، کشتی والوں نے قرا ڈالا، فکان من المدحضین، تو وہ ہو گئے مدحضین میں سے، مدحضین مطلب جس کے نام کا قرا نکلتا ہے اس آدمی کو عادت، مدحض قرے میں نکلا ہوا، قرے میں ہارا ہوا، لفظی ترجمہ۔ المغلوبین بالقرى، یعنی قرے سے غلبہ پایا ہوا لوگوں میں سے ہو گئے، فالقوہ بالبحر، تو وہ لوگ ان کو سمندر میں ڈال دیے، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے ان کو نگل لیا، ابتلعہ، ان کو نگل لیا مچھلی میں، وہو ملیم، اور وہ ملامت والے ہوئے۔ ملامت کس کو بولتے ہیں؟ ارے ایسا نہیں کرنا تھا، اس کو بولتے ہیں ملامت، اردو میں بھی استعمال یہی ہوتا، دوست کرتے ہیں ملامت، غیر کرتے ہیں گلا، غیر کیا کرتے ہیں؟ گلا کرتے ہیں، دوست گلا نہیں کرتے، ملامت کرتے ہیں۔ لیکن شاعر کہتا ہے ہائے قسمت میں میرے سب برا کہنے کو ہیں، انہوں بھی برا کر رہے ہیں، انہوں بھی برا کر رہے ہیں، دوست تو ملامت کر رہے ہیں، غیر کیا کر رہے ہیں؟ گالیاں دے رہے ہیں، ایسا۔ بہرحال تو یہاں ملامت کرنے والے ہو گئے، آتن بما یلام علیہ، یعنی لانے والے ہو گئے اس چیز کو جس سے ان پر ملامت کی گئی، لانے والے ہو گئے اس چیز کو ملامت کی۔ کیسے ملامت کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کر رہا، ہم کو کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ یعنی ان کا چلے جانا سمندر کی طرف اور سوار ہو جانا ان کا کشتی میں، بلا اذن من ربہ، ان کی رب کی اجازت کے بغیر، یہ ہے اصل۔ چوک ہوتی ہے نا، انبیاء سے بھی چوک ہوتی ہے، ہم نہیں بول سکتے وہ بات۔ بہرحال فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر نہ ہوتے، بے شک وہ کہ تسبیح کرنے والوں میں سے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ تسبیح کی ہے تو پیٹ سے باہر آ گئے ہیں، یہ ہے۔ الذاکرین بقولی کثیرا، یعنی اپنے قول سے ذکر کرنے والے نہ ہوتے، اپنے قول سے، اپنا قول کیا ہے؟ وہ آگے ہے، بہت زیادہ مچھلی کے پیٹ میں، کیا ہے وہ اپنا قول؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے اس قول سے بہت زیادہ ذکر کرنے والے نہ ہوتے تو للبث فی بطنہ، ٹھہر جاتے اس کے پیٹ میں۔ آیا سمجھ میں؟ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں۔ الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن کے وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی تمام لوگ اٹھائے جائیں گے۔ لصار بطن الحوت قبرا، تو ہو جاتی مچھلی کی پیٹ ان کے لیے قبر قیامت کے دن تک۔ لیکن وہ لو کے واسطے آتا ہے، لو انتفاع ثانی بس انتفاع الاول، انہوں نے جو ہے خوب تسبیح کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ فنبذناہ، پھر ہم نے ان کو ڈال دیا، القیناہ من بطن الحوت، ڈال دیا ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے، بالعراء، میدان میں، بوجہ الارض، زمین کے سطح پر، بالساحل، ساحل میں، من یومہ، اس دن، او بعد ثلاث، یا 3 دن کے بعد، او سبت ایام، یا 7 دنوں کے بعد، او 20 او 40، یا 20 دن کے بعد، یا 40 دن کے بعد، مختلف روایتیں ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ وہ سقیم، اور وہ بیمار تھے، علیل، کمزور تھے، سقیم ان کا مطلب کیا ہے؟ بیمار تھے، کمزور تھے، کل فرق المماتی، ایسے چوزے کے مانند جو بے پال و پر ہوتا ہے، فرق مانے چوزا، ممات بالوں پر نہ ہونا، جیسے چوزا جب انڈے میں سے نکلتا ہے بغیر پر نہیں رہتے، بال نہیں رہتے، انہوں بھی انتہائی ایسے تھے جو بالکل جو ہے جسم میں کچھ نہیں ہے، چوزے کے مانند بالکل کمزور تھے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگایا ہم نے ان پر یقطین کا درخت۔ یقطین کیا ہے؟ کدو۔ یقطین کسے کہا جاتا ہے بھائی؟ کدو کو کہا جاتا ہے، بیل والا درخت ہے، وہ القرع، اور وہ بیل تھی، تظلہ، جو ان کو سایہ کرتی تھی،
وہی بساق علی خلاف العادت، اور وہ تنے کے ساتھ تھی عادت کے برخلاف، یعنی بیل جو ہے تنے کے ساتھ نہیں رہتی، بیل پوری بیل رہتی، لیکن وہ ایسی بیل تھی جس کو تنا بھی موجود تھا. تنا مطلب پیٹ. ہاں فی القرع، بیل میں، معجزۃ لہ، ان کے لیے معجزہ تھا. وکانت تأتیہ وعیلۃ، یہ لفظ کیا ہے دیکھو آگے، وکانت تأتیہ وعیلۃ، وعیلہ مانے بکری، وعیلہ بولے تو بکری، اس کی جمع تھی وعیلات، اور ان کے پاس آتی تھی پہاڑی بکری، صباحا و مساء، صبح کے ٹائم پہ، شام کے ٹائم. واو نہیں ہے وہ، وعیلہ پورا لفظ ہے، بوات کا نہیں ہے. ہاں پیتے تھے وہ اس کے دودھ سے، یشربوا من لبنہ حتی قضی، یہاں تک کہ مضبوط ہو گئے، یہاں تک کہ مضبوط ہو گئے. ٹھیک ہے. وارسلناہ، اور ہم نے ان کو بھیجا اس کے بعد، قبلہ، جیسا کہ اس سے پہلے تھا، الی قوم، ایک قوم کی طرف، نینوا میں، ایک قوم کی طرف نینوا میں، جو موصل کی زمین تھی. یہ موصل نینوا وغیرہ ملک شام میں ہے آج بھی، موصل شہر آج بھی ہے، نینوا گاؤں آج بھی موجود ہے. الی مئۃ الف، 1,00,000 لوگوں پر، او بل یزیدون، بلکہ وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں، یعنی 1,20,20 30 70 الفا، 1,20,000 30,000 یا 70,000 لوگوں تک. 1,00,000 تو تھے ہی تھے، اس سے زیادہ 20 30 70 کچھ بھی لوگ تھے ہوں گے، وہاں تک بھیجے. فآمنوا، ان کو دیکھتے وہ پورے کے پورے ایمان لائے. وہ لوگ اصل میں ان کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ لوگ اصل میں ان کو ڈھونڈ رہے تھے. عند معاینۃ العذاب الموعودن به، وہ ایمان لائے تھے، ان کو دیکھتے ایمان نہیں لائے، سوری پہلے ایمان لا چکے تھے. فآمنوا، تو وہ ایمان لا چکے تھے اس عذاب کے معائنے کے بعد جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا ان سے سمجھ میں آ گیا. حضرت یونس علیہ السلام نے جو ان سے وعید سنائی تھی عذاب آنے والا ہے، وہ عذاب کو دیکھ کے دور سے وہ لوگ ایمان لائے، کیونکہ عذاب ان تک نہیں پہنچا تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اگر عذاب پہنچ گیا تو توبہ کا ٹائم ہوتا ہے. جیسے فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ انہیں پانی میں ڈوبنے کے بعد توبہ کرا. اگر دور سے ہی توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا. اللہ کی ذات میں کوئی کیا ہے، سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے. تو متعناہم، پھر ہم نے ان کو متا دیا، فائدہ دیا. اب قیناہم ممتعین، متمتعین ہے، متمتعین بمالہم، ہم نے ان کو باقی رکھا ان کے مال کے ساتھ، فائدہ اٹھانے والے بنا کر، الی حین، ایک وقت تک. کون سے وقت ہے وہ؟ تنقضی آجالہم، جو پوری ہو گئی ان کی مدتیں اس میں، یہاں تک ان کا واقعہ پورا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فاستفتہم، تم ان سے پوچھو. کن سے پوچھو؟ اہل مکہ سے. استخبر، خبر لو کفار مکہ سے ان کو ڈانٹنے کے لیے. علی ربک البنات، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وہ لوگ بولتے تھے نا بھائی، کیا بولتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. کہ البنات بزعمہم ان الملائکۃ بنات اللہ، ان کے دعوے کے مطابق کہ بے شک فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں. فیختصون بالابناء، کہ وہ خاص کر لیتے ہیں بیٹوں سے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کیا فرشتے بے مؤنث ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ نے بیٹیوں کو پسند کیا ہے. دونوں کی بات جھوٹ ہے. اناثا، یا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو مؤنث، وہم شاہدون خلقنا، اور وہ حاضر تھے ہماری پیدائش میں، وہ حاضر تھے ہم پیدا کرتے وقت میں. فیقولون، کہ وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں، الا انہم من افکہم، کیا بے شک وہ ان کے جھوٹ سے، کذب سے کہہ رہے ہیں. یقیناً جھوٹ سے کہہ رہے ہیں، حقیقت تو نہیں ہے وہ. ولد اللہ، کہ اللہ نے لڑکا بنا لیا ہے ان کے اس قول سے کہ الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وانہم لکاذبون فیہ، بے شک وہ اس میں جھوٹے ہیں. سوال کیا گیا پہلے، پھر جواب خود دیا گیا ہے کہ بے شک وہ اس میں جھوٹے ہیں. استفا، یہ استفا جو ہے استفا ہے، کیا ہے؟ حمزہ استفہام ہے، پھر حمزہ وصلی، حمزہ وصلی کو گرا دیا گیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی. کہ بنا لیا ہے، حمزہ استفہام فتح کے ساتھ ہے، استفہام کے حمزے سے، اور اسی سے استغنا ہوا ہے حمزے وصل سے، تو اس کو حذف کر دیا گیا ہے. سمجھ میں آئے گا نا، حمزے وصل کی ضرورت نہیں رہی بولتے اس کو. اختارا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اختارا، یعنی چن لیا ہے، کہ اللہ نے چن لیا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر، یعنی اللہ نے بیٹے نے پسند کیے، بیٹیاں پسند کر لی. نعوذ باللہ، اگر بیٹے بھی ہوتے تو بھی غلط تھا، لیکن وہ لوگ کیا ہے، جس چیز کو خود پسند کرتے ہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی طرف ایسی چیز پسند کرتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے. نعوذ باللہ. ما لکم، کیا ہوا تم کو، کیف تحکمون، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو. ھذا الحکم الفاسدہ، یعنی یہ فاسد حکم. افلا تذکرون، کیا تم ذکر نہیں حاصل کرتے. یہ تذکرون تتذکرون تھا، تذکرون کیا تھا؟ زال سے بدل کر زال کا زال میں ادغام کر دیا، بار بار آیا ہے. بادغام التاء فی الزال، تا کا ادغام کر کے زال میں. انہ سبحانہ تعالی، بے شک وہ باری تعالی، منزہ پاک ہے، ولد سے، لڑکے سے.
ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے لیے کوئی یہ کھلی دلیل، حجت واضحۃ کہ واضح دلیل، کہ ان اللہ ولدن کہ بے شک اللہ، نہیں ان اللہ نہیں، نعوذ باللہ، ان للہ کہ بے شک اللہ کے لیے لڑکا ہے، کہ بے شک اللہ کے لیے لڑکا ہے۔ فاتوا بکتابکم، لاؤ تمہاری کتاب، کون سی کتاب ہے وہ؟ تورات، اس سے پہلے تک تورات تھی نا پہ موجود، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تورات، کوئی ضروری نہیں ہے تورات بول کر وہ سی بھی کتاب لکھا ہوا کہ صحیفہ لاؤ۔ التوراتی فارونی ذالک فی، میں اس میں مجھ کو دکھلاؤ وہ بات اس میں ہے، سو مجھ کو دکھلاؤ ضرورت میں ہے۔ ان کنتم صادقین فی قولکم ذالک، اگر تم سچے ہو تمہارے اس قول میں، کس قول میں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنایا یعنی مشرکون نے، ان کے درمیان اور جنات کے درمیان، یہاں ہمارے مفسر جنہ کا ترجمہ ملائکہ کرتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، کیوں ملائکہ کا ترجمہ کیوں کرے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیا تھا، فرشتوں نے، کفار مشرکین نے جنات کو نہیں بلکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے۔ تو یہاں جنات سے مراد فرشتے ہی ہیں، لیکن پھر ان کو جن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، جنہ جن میں نے ڈھانکنا، جنہ جو ڈھکے ہوئے ہیں، چونکہ فرشتے بھی جنات کی طرح ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ جنت یعنی ملائکہ سے، پھر ملائکہ کو جن کیوں کہا گیا یہاں کے؟ یہاں پر لِإِجْتِنَانِهِمْ عَنِ الْأَبْصَارِ، ان کے چھپے ہونے کی وجہ سے نگاہوں سے۔ اچھا، اور ایک بات، اس آیت کے مطابق بعض مفسرین نے، جن کی تفسیر قابل اعتماد نہیں ہے، یہ کہا ہے کہ فرشتے بھی جنات میں سے ہیں۔ کیا کہا؟ یعنی جنات کی دو قسمیں، ایک ہے فرشتے، دوسری ہے جنات، ایسا ہی بعض لوگوں نے کہا ہے، لیکن یہ قابل اعتبار نہیں۔ ٹھیک ہے، نسب کے طور پر بنا دیا انہوں نے اللہ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان نسب، کس قول سے؟ ان کے اس قول سے کہ وہ بے شک اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، حالانکہ جان لیا ہے جنات نے یا فرشتوں نے، انہم ای قائلی ذالک، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو کہہ رہے ہیں، لمحضرون النار، وہ لوگ کیا ہوں گے؟ آگ میں حاضر کیے جائیں گے، یعذبون فیہا، اس میں عذاب دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تنزیہا لہو، اس کے لیے پاکی ہے ان باتوں سے جو یہ صفت بیان کرتے ہیں، جو کیا ہے وہ؟ بِأَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا، کہ بے شک اللہ کے لیے لڑکا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ المؤمنین یعنی جو مومنین ہیں، یہ استثناء منقطع ہے، یعنی اللہ کے مومن بندے ایسا نہیں کرتے، دوسرے اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ فإنہم ينزہون اللہ عما یصفہ، کہ بے شک وہ لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ان باتوں سے جس کی یہ لوگ صفت بیان کرتے ہیں۔ یصفو ہؤلاء، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ان صفات سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہو گئے نا؟ ٹھیک ہے، ما انتم علی، اچھا، فانکم وما تعبدون، بے شک تم لوگ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو بتوں میں سے، ما انتم علیہ، نہیں ہو تم اس پر، ای علی معبودکم، یعنی تمہارے معبود پر، بفاتنین، فوت کرنے والے۔ یہ ما انتم، یہ علیہ نا، یہ فاتنین سے متعلق ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وعلیہ متعلق بفاتنین، کیا بول رہا؟ علیہ متعلق ہے کس سے؟ فاتنین سے، نہیں ہے تم فوت کرنے والے اس پر، سمجھ میں آ گیا؟ کیا مطلب؟ کسی کو نہیں ہے تم فوت کرنے والے، کسی کو، کس کو مطلب؟ چھوٹنے والے نہیں ہے کوئی دوزخ سے، الا من هو صال الجحیم، سوائے ان لوگوں کے جو آگ میں داخل ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں جو آگ میں جانے والے ہیں وہ آگ میں چلے جائیں گے، اور بقیہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا ان کو۔ قال جبرائیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا آگے، وما منا معشر الملائکۃ احد الا له مقام معلوم، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی، یعنی ملائکہ کی جماعت میں سے کوئی، اور ہم نہیں ہیں ہم میں سے یعنی ملائکہ جماعت میں سے کوئی، الا له مقام معلوم، مگر اس کے لیے معلوم مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کون بولے تھے یہ بات؟ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، آسمانوں میں کہ وہ اللہ کی عبادت بیان کرتا ہے، سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ سبحانہ کی عبادت کرتا ہے، فیہ لا یتجاوزہ، آسمانوں میں وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا، یعنی جس عبادت کے لیے جس فرشتوں کو مقرر کیا ہے وہ اسی میں لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ آگے دوسری طرف نہیں جاتا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم سب باندھنے والے ہیں، بے شک ہم یعنی اپنے اقدام کو، اپنے قدموں کو صف میں لانے والے ہیں نماز میں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم بے شک تسبیح بیان کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں ان چیزوں سے جو اس کے لائق نہیں ہے۔ اور بے شک، وَإِن جو ہے مخففہ من المثقلہ ہے، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ بے شک کے ہیں۔
اور بے شک وَإِن كَانُوا بے شک وہ لوگ تھے یعنی کفار مکہ تھے کہا کرتے، اور بے شک وہ کہا کرتے تھے. تو وَإِن كَانُوا میں ان شرطیہ نہیں ہے، سے مخفف. اور بے شک وہ لوگ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ لو ان عندنا ذکرا کتابا من الاولین، اگر ہوتی ہمارے پاس ذکر یعنی کتاب اولین میں سے، یعنی امم ماضین کی کتابوں میں سے، اولین کے پاس جیسی کتابیں آئی ہیں اگر ہمارے پاس ویسی کوئی کتاب آتی تو لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی ہو جاتے اللہ کے مخلص بندوں میں سے، یعنی اس کی عبادت کے ساتھ. قال تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فکفروا بھی، اب کتاب آ چکی ہے نا، پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا. ای بالکتاب الذی جاءہم، یعنی اس کتاب کا انکار کر دیا جو ان کے پاس آ چکی ہے. وہ القرآن الاشرف من ذلک الکتب، اور وہ قرآن ہے جو ان تمام کتابوں سے عزت والی ہے. فسوف یعلمون عاقبۃ کفرہم، ان قریب وہ جان لیں گے ان کے کفر کا انجام. پہلے تو کہا کرتے تھے کتاب آتی تو مانیں گے، آئی تو نہیں مانے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، یقیناً گزر چکا ہے ہمارا کلمہ، بالنصر مدد کا، لعبادنا المرسلین ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے. ہم اپنے رسولوں کے لیے کیا کریں گے؟ غلبہ دیں گے، مدد کریں گے. یہ ہے وہ وہی لأغلبن انا ورسلی، یا وہ کلمہ وہ ہے جو کلمہ آگے بڑھ چکا ہے کہ میں ضرور غلبہ دوں گا اور ضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول. کیا ہے وہ؟ اور میرے رسول. یہ جملہ گزر چکا ہے. یا یہ اللہ تعالیٰ کا قول انہم لہم المنصورون، یا ان کی مدد کی جائے گی، یا وہ رہے گا. وہ کلمہ کیا ہے؟ وَإِنَّ جُنْدَنَا بے شک ہمارا لشکر یعنی مومنین، لہم الغالبون الکفار وہ غلبہ پائیں گے کافروں پر، بالحجت والنصرت علیہم حجت کے ذریعے یا اور ان پر مدد کے ذریعے، ان کے خلاف مدد کے. کن کے خلاف؟ کافروں کے خلاف مدد کے ذریعے دنیا میں. وَإِن لَّمْ يَنْتَصِرْ بَعْضٌ مِّنْهُمْ فِي الدُّنْيَا فَفِي الْآخِرَةِ، اور اگر ينتصر اگر نہیں مدد کیے جائے ان سے میں سے بعض دنیا میں تو آخرت میں تو ضرور ان کی مدد ہوگی ہی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ آپ ان سے اعراض کرو. اعرض عن کفار مکہ تھا، کفار مکہ سے اعراض کرو، حتی حین ایک وقت تک. کب تک؟ جب تک کہ تمہیں قتال کا حکم دیا جائے. جب قتال کا حکم دیا گیا پھر لڑو ان سے، چھوڑو مت بدماشوں. تو عمر فیہم جس میں تم کو حکم دیا گیا ان سے قتال کرنے کا. وابصرہم اور ان کو دیکھو، اذا نزل بہم العذاب جب ان پر عذاب نازل ہوگا، فسوف یبصرون تو وہ بھی عن قریب دیکھیں گے، عاقبت کفرہم ان کے کفر کے انجام کو. تم دیکھو گے ان پر عذاب نازل ہو رہا، وہ دیکھیں گے کہ ان پر عذاب نازل ہو رہا. فقالوا استہزان وہ لوگ کہا کرتے تھے مذاق اڑاتے ہوئے، متی نزول ھذا العذاب کب ہوگا یہ عذاب کا نازل ہونا. قال تعالی تحدیدا لهم اللہ تعالی نے ان کو دھمکی دیتے ہوئے فرمایا، افبعذابنا یستعجلون کیا تو وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. فاذا نزل بساحتهم جب وہ اترے گا ان کے میدان میں. ساحہ کس بولتے ہیں؟ میدان کو بولتے ہیں، صحن کو بولتے ہیں. بفنائهم ان کے صحن میں. فرا نے کہا العرب تکتفی بذکر الساحة علی القوم، عرب لوگ اکتفا کرتے تھے ساحہ کے ذکر سے قوم سے، یعنی مطلب یہ کہ ساحہ بول کر قوم مراد لیتے تھے. عرب کیا کرتے تھے؟ تو ان کے قوم پر جب عذاب آئے گا فساء بئس صباحا تو بہت برا ہوگا، یعنی بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگی صبح ان لوگوں کی جنہیں ڈرایا گیا ہے. یعنی صباحہم بولنا کافی تھا، صباحہم بولنا کافی تھا. وفیہ اقامت الظاہر مقام المضمر اور اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر رکھا گیا. وتولی عنہم حتی حین اور تم ان سے جو ہے رخ پھیر دو ایک وقت تک. وہ اب صرف سوف یبصرون اور وہ لوگ دیکھیں گے، اور تم دیکھو ان قریب وہ لوگ دیکھیں گے. اس کو جو ہے تاکیداً مقرر کیا گیا ہے ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے. پاک ہے آپ کا رب، عزت والا ہے، غلبے والا ہے ان باتوں سے جو وہ صفت بیان کرتے ہیں اس بات کی کہ اس کے لیے لڑکا ہے. اور سلامتی ہے رسولوں پر، یعنی جو اللہ کی جانب سے توحید کو اور شریعتوں کو پہنچانے والے ہیں، اور تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے ان کی مدد کرنے پر اور کافروں کے ہلاک کرنے پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.